کہ جی روزہ میرا ٹوٹا. ہم نے کہا نہیں آپ کا روزہ نہیں ٹوٹا, آپ نے تو بھول کے پیا تھا. تو اب اس کا روزہ ہے یا اب ٹوٹ گیا؟ اس کا تو ہے روزہ. اگر پہلے بھول کر پی لیا, بعد میں اس بچے نے بیچارے نے سمجھا ٹوٹ تو گیا میں پی رہے, کوئی نہیں, پہلے نسیان میں تھا بھولا, پھر جاہل تھا کہ دین نہیں جانتا تھا, کوئی بات نہیں, اس کا سب ٹھیک ہے. اور اگر وہ جان بوجھ کر بھی سلیم صاحب توڑ دے تو اس پر کوئی کفارہ نہیں عائد ہوتا. یہ تو مشق کراتے ہیں نا ہم, کس کو عادت پڑ جائے. احکام جو لاگو ہوں گے نا وہ کفارے وغیرہ کے, وہ تو بالغ ہونے کے بعد, بالغ جب شرعی ہو جائے گا پھر ہوتا ہے کہ توڑے تو. ان کی کوئی بات نہیں, رکھ لیں نبھا لیں. یہ چڑی روزہ بھی رکھ لیں, کئی بھی آدھا دن تک رکھ لیتے پھر ختم کے, اس کو کہتے ہیں ہم نے چڑی روزہ رکھا. کوئی بات نہیں, بچے خوش رہیں, جتنا دین کی طرف آتے ہیں لائیں, آہستہ بوجھ نہ زیادہ ڈالیں کہ وہ ڈر جائے کہ یار انہوں نے شام تک مجھے بھوکا مار دیا اور پھر کبھی نام ہی نہ لے. یہ بھی خطرہ ہے, ایسے بچوں کو نہ رکھوائے جو بالکل توبہ کر جائے کہ پھر نہیں رکھیں گے. ہاں, لیمانہ طاقہ ہونا چاہیے, اتنی تو ہو جو اس میں ہمت کے وہ نبھا سکے. جی خوش رکھے اللہ پاک. جی اچھا مولانا, اسی سے سوال ہے کہ بچے صبح بڑے شوق سے روزہ رکھتے ہیں لیکن اسکول میں جا کے جب دوڑ لگاتے ہیں نا تو واپس آ کے بڑے گرے پڑے ہوتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ کھانے کو ماں دھکے سے ہی انہیں دے دے تاکہ روزہ بھی پورا ہو جائے. دے دینا چاہیے بالکل. السلام علیکم. بیماری نہ ہو جائے تو صحت نہ ان کی برباد ہو جائے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. کوشچن تھا آپ سے پوچھنا ہے سود کے بارے میں کہ اصل میں سود کی کیا ڈیفینیشن ہوتی ہے, سود کی تعریف کیا, اور اس کے ساتھ یہ کہ کیا ہم بینکوں سے 5 یا 10 سال قرضہ لے سکتے ہیں جو کہ مطلب سود بیس ہوگا, اس کے اوپر کچھ زیادہ ادا کرنا پڑے گا. قرض لینا جو ہے اسلام میں آپ پھنسنا چاہتے ہیں تو پھنسیں, آپ کی مرضی. توبہ توبہ. میرے تو جو ساتھی ہیں نا بینکوں میں افسر ہیں, وہ کہتے ہیں مولانا ہمارے چکمے میں نہ آنا, ہم پہلے بہت سبز باغ دکھاتے ہیں, جب قابو آ جائے پتا تو پھر چلتا. بینک سے جان نہیں چھوٹتی کسی کی, قریب بھی نہ جائیں, بھوکے مر جائیں, ان سے نہ کوئی لیں. اور جو سود کا آپ نے پوچھا, یہ کوئی اتنی پیچیدہ بات نہیں, لوگوں نے خام خواہ زیادہ دی. علماء سود کی تعریف ہی نہیں کر سکے. تعریف کیا کرنی, سادہ سی بات ہے کہ آپ جب رقم سے رقم کمائیں گے نا, کاروبار میں نہیں لگائیں گے, رسک نہیں لیں گے, کوئی دھندا نہیں کریں گے, صرف پیسے کسی کو دے دیا اور اس پر بیٹھ گئے کہ اس پیسوں پر اتنے پیسے مجھے ملتے رہیں گے. پیسوں سے پیسے کمانا یہ سود ہے, بالکل حرام ہے. اس کا کسی کو حق نہیں ہے. تجارت کرے, دکانیں کھولے, کارخانے بنائے, کوئی کاروبار کرے جس میں نفع بھی ہو سکتا کبھی نقصان. وہ تو ایک جہاد ہے نا, بڑی قربانی ہے کہ شاید نقصان ہی ہو جائے. یہ متعین کر کے نفع لینا, صرف نفع کے گاہک بننا, نقصان کے ہم ٹھیکے دار نہیں, یہ کوئی کاروبار ہے. دنیا میں سارے کاروبار کرنے والے لوگ خطرے میں ہیں کہ نفع ہو یا شاید ڈوب جائیں. یہ آرام سے جونک بیٹھ جاتی ہے کہ خون چوستی رہتی ہے, اس کو کوئی پرواہ نہیں, ملک ڈوب گیا. بلکہ عام لوگوں کو قرضہ تو لگ رہا ہے, یہ قوم کو بھی قرضہ اگر جنگ کے دوران دیتے ہیں تو اس کا بھی تاوان لیتے رہتے ہیں. دشمن ہوتے ہیں قوم و ملت کے کہ جنگ بھی ختم ہو گئی, 100 سال 200 سال قوم جو ان کو سود ادا کرے. حرام ہے, قطعاً حرام. اسی لیے حضور نے فرمایا 30 سے بھی زیادہ زنا کرنے سے سود جو نا اس کا گناہ زیادہ. جی بھائی فرمائیے. اس کے ساتھ کوشچن ہے میرا بنتا تھا, ایک چھوٹا سا معاملہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ اگر میں 10 سال پہلے کسی سے کوئی چیز لی تھی, سپوز میں نے کسی سے مطلب سونے کی کوئی انگوٹھی لی تھی, اس کی قیمت اس وقت 1000 روپے تھی, تو آج اس کی قیمت جو ہے وہ 10,000 روپے ہے, اسی سونے کی اتنے ہی سونے کی انگوٹھی کی قیمت. تو کیا آج میں اس کو ادھار واپس کرنا چاہوں تو اس پہ 1000 روپے دوں یا 10,000 روپے دوں؟ یہ باتیں جو نا ڈیویلیویشن کی, ان کا کوئی فائدہ نہیں. اگر اللہ ایسا وقت لائے قیمتیں نیچے آ جائیں پھر کیا اس کو زیادہ دیں, کوئی نہیں, نہ زیادہ نہ کم کی باتیں نہیں کرنا چاہیے. اور اگر بالکل کوئی آدمی معیشت میں ہی پھنسا ہوا ہے نا, دنیا ہی اس کے سامنے, تو وہ پھر یہ کرے کہ اس وقت جب لین دین ہو نا قرضے کا تو پیسوں کو ختم کر دیں دونوں, جا کر اس کا ریٹ معلوم کریں کہ سونا اس کا کتنا آتا, سمجھ لیں کتنا سونا میں نے اس کو کر دیا, اور جب واپسی کا موقع ہے تو اتنا ہی کر سونا اس سے. بھائی بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ میں نے زمانہ ہے 10 سال پہلے اس سے سونے کی انگوٹھی لی تھی, تو سونے کی انگوٹھی آپ واپس کریں نا اتنے ہی وزن کی. تو مولانا صاحب اسی طرح اگر بینک سے ہم آج قرضہ لیں تو اسے سونے میں میئر کر لیں اور 10 سال بعد اس کو سونے کی قیمت بینک کو واپس کر دیں تو کیا یہ سود میں آئے گا؟ نہیں, یہ نہیں سود آ گیا. جب بڑا زیادہ لیں گے نا کہ اب قیمت بڑھ گئی اس لیے اس وقت یہ سونا تولا تھا اب 1.25 تولا, تو پھر سود کہیں گے تولے کا تولا ہی لیا تو کیا ہوگا. نہیں بھائی, اسے اپنے سود کے حوالے سے سوال کر رہے ہیں کیونکہ جیسے ڈی ویلیویشن والی بات آپ نے کی ہے, وہ بھائی بھی یہی بات کہہ رہے ہیں. بالکل اسی
तरह की نہیں سونا کی ڈیویلیشن کوئی نہیں. سونا اور چاندی جو ہے یہ تو اصل نقد ہے نا, باقی ریٹ جو ہے ان پر دیکھے جاتے ہیں. یہ تو لوگ خود ان کو خواب کا کہتے ہیں ان کی قیمتیں بڑھ گئی, یہ بذات خود نقدین ہے. باقی جو قیمتیں ان کے حساب سے مقرر ہوتی تھی, یہ جو ہے نا کاغذ کے سکے دوئے سب لانا شروع کر لی. اصل تو قیمت جو ہے وہ سونا اور چاندی ہے. پوری دنیا میں یہ اللہ نے پیدا کی ہے. ان کی ڈیویلیشن کوئی نہیں ہوتی, جب اتنا یہ دے دیا اتنا ہی لے لیا. اس کو قیمت کا کیا فرق پڑا؟ قیمت گڑی یا بڑی, تورا دیا تھا تورا لے لیا. جی السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. میں بول رہا ہوں حزیر مقبول. اچھا چلے بولیے بھائی, فرمائیے کیا کہیں گے آپ ہمیں. حضور کی کتنی بیویاں ہیں اور ان بیویوں کے کیا نام ہے؟ یہ اتنا لمبا سب کا آپ نے بچہ کیا پڑھنا ہے, کوئی بڑا ہے تو پوچھ لیتا. آپ چھوٹے سے بچے ہیں, نہ آپ کو بیوی کا پتا نہ حضور کی. کیا کرتے ہیں آپ لوگ؟ بے ساری دنیا جانتی ہے حضور کی 11 بیویاں تھی, 2 زندگی میں فوت ہو گئی, 9 وفات کے وقت تھی. ان کے نام اب میں بتاتا رہوں, کیا ملے گا؟ چھوٹی چھوٹی کتابوں میں لکھی ہے. پتا کیا وہ بات پوچھیں جو ملتی نہیں یا سمجھ میں نہیں آتی. ہلو جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی مولانا صاحب سے یہ پوچھنا تھا جی کہ اگر کسی سے پیسے پکڑے ہوں ہاں ہاں اور اس سے بندہ کاروبار کر رہا ہو جی اور اس کے عوض اس کو بندے کو ماہانہ بھی دیتا ہو, تو وہ پھر زکات وہ بندہ دے گا یا جس نے پکڑ کے کام کر رہا ہے وہ دے گا؟ یعنی کہ اس کو ماہانہ بھی دے رہا ہو. ماہانہ کی تو گنجائش نہیں ہے. کاروبار کرتے ہیں آپ؟ جی کاروباری پروفٹ دیتے ہیں ماہانہ یا لمسم دیتے ہیں؟ نہیں کاروباری طور پر. مولانا کچھ لوگ کاروباری طور پر ایک دوسرے کے مطلب شریک تو ہو جاتے ہیں, لیکن وہ کہتے ہیں کہ بھائی مجھے ہر مہینے تم 5 یا 10 ہزار روپے دیتے رہو, سال کے بعد جب حساب کرو گے اگر میری طرف کچھ نکلتے ہوں گے تو میں دے دوں گا, اگر منافع میں سے کچھ بچتے ہوں گے تو میں لے لوں گا, تاکہ گھر بھی چلانا ہے نا. اسی طریقے سے دیتے ہیں آپ؟ نہیں آپ بات نہیں میری سمجھیں کہ دیکھیں نا, فرض کریں آپ ہیں, ہاں میں نے آپ سے 2 لاکھ روپے پکڑے ہیں, ٹھیک آپ ہے, کو میں مہینہ کیا تو آپ کو میں منتھلی دیتا رہوں گا جو بھی یعنی کہ مجھے ریزنیبل ایک پروفٹ ملے گا, آپ کو مہینہ میں دے رہا ہوں, تو اس صورت میں نہیں زکات دو آپ کی چیزیں ہیں طرف بھائی. میں جو پوچھنا چاہ رہا ہوں, آپ مہینہ دیتے ہیں, میرے پیسوں کا کرایہ دیتے ہیں, یا مہینہ مجھے دیتے نہیں ہیں کاروبار اگر کر رہا انکم سے دیتے ہیں نا آپ؟ جی. آپ اس کو ماہانہ تو نہ کہیں, ہر مہینے آپ کچھ لگے بدے پیسے دیتے ہیں تاکہ اس کے اخراجات چلتے رہیں, پھر سال 6 مہینے کے بعد آپ حساب بھی کرتے ہیں نا حساب کس چیز کا؟ پیسوں کاروبار کا, یا ہر مہینے ہی آپ کا حساب مکمل ہو جاتا ہے؟ نہیں حساب تو نہیں کرتے, یعنی کہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ دیکھیں نا آپ سے میں نے پیمنٹ لیا 2 لاکھ روپیہ, آپ کو ایک یعنی کہ اس لیے ہی آپ سے اس کنڈیشن میں ہے کہ آپ کو 2000 روپے ماہانہ دوں گا, جی یہی شکل ہے پھر تو. ہاں ٹھیک ہے, تو یعنی کچھ نہ کچھ آپ کو مہینہ دیں گے, ٹھیک ہے. اس صورت میں زکات یہی تو بات آپ کلیئر نہیں کر رہے, جیسے مسئلہ واضح نہیں ہوتا کہ اگر آپ نے طے کیا کہ میں مہینے کا 2000 3000 آپ کو دیتا رہوں, نہیں فکس نہیں کیا. اگر فکس نہیں کیا, یہ ہے کہ نفع نقصان جو ہوگا اس میں سے دیکھا جائے گا اس نسبت سے, مقرر کوئی نہیں, نسبت سے آدھا یا تیسرا یا چوتھا آپ کا ہوگا. بات صاف ہونی چاہیے نا, جیسے ہمارے پلے بھی کوئی پڑے, اگر مقرر نفع تو سود ہی ہے, اس کا کیا پوچھنا. اگر مقرر نہیں, اس طرح ہے کہ بس حساب سے جو نفع ہوگا اس میں سے یہ حصہ ملے گا آپ کو, وہ ٹھیک ہے. یہی میاں طاہر پوچھ رہے ہیں نا کہ آپ اگر دیکھتے رہتے ہیں سال بعد یہ کبھی جا کر حساب کرتے ہیں کہ نفع کتنا ہوا تھا, جو ریشو طے ہوئی تھی اس سے زیادہ لے لیے اس نے تو واپس لے, کم ہے تو اس کو اور دے. بات صاف ہو تو پھر پتہ چلتا نا کہ یہ نفع نقصان کا معاملہ ہے یا سود کا. اگر مقرر دے رہے ہیں سود والا معاملہ نہیں ہے. نہیں میرے بھائی, کچھ لوگ مارکیٹ میں ایسے کرتے ہیں کہ وہ کبھی 2500 دے دیتے ہیں, کبھی 2700, کبھی 2400 دیتے لگے بدے ہی ہیں, لیکن اگلے بندے کو تسلی دلانے کے لیے جی کبھی کم زیادہ ہو گئے ہوتے نہیں ہیں, وہ اپنے ذہنی طور پر کم زیادہ کرتا ہے. ٹھیک ہے, اس کے پاس چونکہ حساب اور کیلکولیشن ہے کوئی نہیں, وہ کسی مہینے 2500 دے دیے, اگلے مہینے 25.5 دے دیے, تاکہ لینے والا یہ سمجھے کہ میں جائز اور حلال لے رہا ہوں. صحیح. لیکن اس صورت میں وہی پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ اس صورت میں زکات وہ جن کی زکات آپ نے دینی ہے, زکات آپ سمجھیں بھائی وہ نفع نقصان کو آپ جانیں, یہ جو نا زکات یہ جو پیسے برت رہا نا اس کے اپنے یہ اسی نے دینی ہے, جی اسی نے دینی ہے. آپ نے پیسے لیے نا, آپ نے زکات ادا کرنی ہے, اس نے کیوں دینی ہے, وہ برت نہیں رہا, برت تو آپ اس رقم کو رہا. نہیں